دجال کے بارے میں بہت حدیث ہے، جس میں سے ایک حدیث میں ہمیں دجال کے بارے میں بہت ساری حرص دی گئی ہے، اور یہ حدیث ہم نے بہت بار سنی ہوگی کہ ایک بار بھرے مجمع میں ایک عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اسلام قبول کر اس نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا کہ ایک بار میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ عرب سے مشرق کی طرف چلا، راستے میں ہماری کشتی موسم بگڑنے کی وجہ سے راستہ بھٹک گئی۔ تقریباً 1 مہینے بعد ہمیں سمندر نے ایک جزیرے پر لا چھوڑا۔ بڑی کشتی کو ٹوک کر ہم چھوٹی کشتی سے اس جزیرے تک پہنچے۔ اس جزیرے پر ہماری ملاقات ایک ایسی مخلوق سے ہوئی جو بالکل بلیک تھی اور اس کے پورے جسم پر بہت زیادہ بال تھے۔ اس نے اپنا نام جساسہ بتایا، اور جب ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کیا چیز ہے تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑو، وہ ادھر جو ٹیمپل ہے ادھر تمہارا ایک شخص بتابی سے انتظار۔ ہم اندر گئے تو ہم نے وہاں ایک انسان کو دیکھا جو زنجیروں سے جکڑا ہوا۔ اس نے ہم سے کچھ سوالات پوچھے۔ اس نے ہم سے پوچھا کہ مجھے بیسان کے درختوں کے بارے میں بتاؤ کہ اس میں پھل ہیں؟ تو ہم نے کہا بہت پھل ہیں۔ تو اس نے ہم سے کہا بہت جلد وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد اس نے ہم سے پوچھا کہ مجھے لیک آف تبریہ کے بارے میں کہ اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا بہت پانی ہے۔ تو اس نے کہا بہت جلد وہ بھی سوکھ جائے گی۔ اس کے بعد اس نے ہم سے پوچھا مجھے اس امی پیغمبر کے بارے میں کیا کیا ہے اس نے اب تک؟ ہم نے کہا وہ مکہ سے مدینہ آباد ہو چکی۔ تو اس نے بڑی حیرانی سے کہا کیا واقعی وہ یثرب میں یعنی مدینہ میں آباد ہو چکے ہیں؟ پھر اس نے کہا اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں ہوں دجال، اور بہت جلد میں اپنی قید سے آزاد ہو جاؤں گا اور میں پوری دنیا میں گھوموں گا سوائے مدینہ اور یثرب کے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا اے لوگوں، تمیم الداری جو کہہ رہا ہے اس میں مجھے سچائی نظر آ رہی ہے۔ یاد رکھو دجال نہ یمن کے سمندر میں ہے اور نہ شام کے سمندر میں ہے، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے۔ اب سمپل سی بات ہے، مدینہ کے ایسٹ میں there's the famous Arabian Sea، اور اس میں مینلی 4 جزیرے پائے جاتے ہیں: لکشدویپ آئلینڈ ان انڈیا، سکوٹرا آئلینڈ ان یمن، مسیرا آئلینڈ ان عمان، and استولا ان پاکستان۔ حدیث میں کلیئرلی صاف منع کیا گیا ہے کہ دجال یمن کے سمندر میں نہیں ہے، تو یہ 2 آئلینڈز تو کٹ ہو گئے۔ اب بچتے ہیں بھارت کا لکشدویپ آئلینڈ اور استولا آئلینڈ۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو مشرق کی طرف اشارہ کیا تھا، جب ہم مدینہ سے ایک سیدھی لائن کھینچتے ہیں تو استولا آئلینڈ کے اوپر سے گزرتی ہے، اور جب جساسہ نے انہیں اشارہ کر ایک مندر کی طرف بھیجا تھا تو لکشدویپ آئلینڈ پر ایسا کوئی بھی مندر نہیں ہے، لیکن استولا آئلینڈ پر ایک مندر ہے۔ لیکن یہ تو 1450 سال پرانی بات ہے، اور مندر تو ابھی 40-50 سال پرانا ہوگا، 2000 سال پرانا مندر، اور مندر بھی کس کا؟ کالی ماتا کا مندر۔ جی ہاں، ہندوؤں کی سب سے خطرناک گوڈس دیوی کا مندر، جس کے بھی جسم پر بہت گنے اور بہت زیادہ بال ہیں۔ کچھ یاد آیا؟ جساسہ، بالکل وہی روپ جو جساسہ کا دیکھا تھا، اس کے بھی جسم پر بہت زیادہ بال تھے، اور سیم بہت ڈراؤنی جساسہ بھی تھی، اور یہ بھی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو، تب تک کے لیے السلام علیکم۔